لیے سامنے رکھوں گا. جو نگر ہے، نگر آپ کو پتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں. آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ تائیوان کہاں پہ ہے، تائیوان کا مسئلہ کیا ہے، ون چائنا کیا ہے، کیا چین تائیوان پہ حملہ کرنے والا ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں آج کی اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. اگر آپ تائیوان جو ہے ایک آئلینڈ ہے جو پیسیفک اوشن میں ہے. اس کے نارتھ ویسٹ میں چائنا ہے، نارتھ ایسٹ میں جاپان ہے، نارتھ میں ساؤتھ کوریا ہے اور ساؤتھ میں فلپینز ہیں. اور اس کی پاپولیشن از اراؤنڈ 2.31 کروڑ کے قریب ہے، 231 ملینز ہے. اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں، یہ پہلے یہ علاقہ انڈیپینڈنٹ سا تھا اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ یہاں پہ حکومت کر رہے تھے. بعد میں یہ ڈچ کالونی بنا تائیوان، اور تقریباً 40 سال یہ ڈچ کالونی کے زیر اثر رہا. اور پھر جو چائنیز تھے، اسپیشلی دی چائنیز کنگ ڈائنیسٹی جو تھی، انہوں نے اس کو آلموسٹ 2 سینچریز اس پہ رول کیا. 1894-95 میں چائنا اور جاپان کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے طور پہ یہ جو تائیوان کا آئی لینڈ تھا جاپان کو ہینڈ اوور کیا گیا. اور جنگ عظیم دوئم تک یہ جاپان کے زیر اثر رہا. لیکن جنگ عظیم میں جب جاپانیوں کو شکست ہوئی تو 1945 میں تائیوان کا یہ علاقہ چین کو واپس کر دیا گیا. 1949 میں جب چیئرمین ماؤ کمیونسٹ پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے تو ایک سول وار ہوئی. ایک طرف کمیونسٹ تھے جن کو لیڈ کر رہا تھا چیئرمین ماؤ، اور دوسری طرف نیشنلسٹ تھے. ان کو ایک اور لیڈر تھا جس کا نام تھا چیانگ کائی شیک، ان کو وہ لیڈ کر رہا تھا. لیکن اس سول وار میں فائنلی نیشنلسٹ کو شکست ہوتی ہے اور وہ بیسیکلی وہاں چائنا سے بھاگ جاتے ہیں اینڈ دے فلیڈ ٹو تائیوان. اور یہ کہتے ہیں اراؤنڈ 1.4 ملین کے قریب جو لوگ تھے وہاں سے چین سے بھاگتے ہیں اور اس آئی لینڈ میں آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ اپنی حکومت اسٹیبلش کرتے ہیں. اور 25 سال تک تائیوان کے اس آئی لینڈ پہ جو نیشنلسٹ وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں وہ یہاں پہ حکومت اسٹیبلش کرتے ہیں. اور اس دوران میں یہاں پہ مشکل قسم کی گورنمنٹ تھی پبلک کے لیے، مارشل لاز پہ یہاں پہ بھی لگے. پھر یہاں پہ ڈیموکریسی آئی. اور ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے جس کو DPP کہتے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ چاہتی ہے کہ تائیوان ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر رہے. جبکہ جو نیشنلسٹ تھے اور جن کو KMT کہتے ہیں وہ ابھی بھی ری یونیفیکیشن ود مین لینڈ چائنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، میں ایک ذرا انٹرسٹنگ چیز آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. آپ نے فارموسا کا نام سنا ہوگا. اس تائیوان کو فارموسا بھی کہا جاتا تھا ماضی میں. وہ اس طرح ہوا کہ ایک پرتگیز شپ یہاں سے گزرا تو انہوں نے اس آئی لینڈ کو دیکھا تو دے سیٹ فارموسا. اس کا مطلب تھا بیوٹیفل آئی لینڈ. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، جب چائنیز اور جاپانیز نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا 1894 میں when this island was handed over to Japan، تو اس وقت کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ریزسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے دے فارم اے گورنمنٹ ریپبلک آف فارموسا. یہ گورنمنٹ تقریباً 5 مہینے رہی. اس کے بعد یہ ختم ہو گئی. باقی آگے 5 ڈیکیڈ جو میں نے بات کی 1945 تک یہ جاپان کے زیر اثر رہا. ابھی ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ اور چائنا کے بارے میں. ان 1979 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے ریکگنائز کیا چائنا کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اینڈ سورن کنٹری. اور لیکن اس سے پہلے وہ تائیوان کو ریکگنائز کر چکا تھا ایز اے سورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ.
لیکن جب چائنا کو انہوں نے ریکگنائز کیا تو انہوں نے پھر دین دے ڈی ریکگنائز تائیوان، اور اسی کے دوران دے آلسو کائنڈ دس کنسپٹ آف ون چائنا پالیسی. اور ون چائنا پالیسی کیا تھی کہ تائیوان از پارٹ آف چائنا، اور یہ دونوں ایک چائنا ہیں، اور تائیوان از ناٹ اے انڈیپینڈنٹ کنٹری. یہ انہوں نے بات کی اس وقت. جب یہ بات کی تو ان دی مین ٹائم میں ایک لیجسلیشن پاس کی گئی امریکن ہاؤس میں، اور اس کو کہتے ہیں دی تائیوان ریلیشنز ایکٹ. تائیوان ریلیشن ایکٹس میں بیسیکلی انہوں نے شورٹی دی کہ سیکورٹی اینڈ ڈیفنس آف تائیوان ول بی دی رسپانسبلٹی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. ایک قسم کی ایشورنس دی گئی. اس میں کافی ڈیٹیل چیزیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مشہور ہوئی، 6 ایشورنسز. یہ 6 ایشورنسز بھی اگین امریکنز نے دیا تائیوانیز کو. اور اس کا بیک گراؤنڈ بیسیکلی کیا ہے کہ ہوا یہ کہ چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ نے آپس میں بات چیت جب سٹارٹ ہوئی تو چینیوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ آپ ان کو ویسے تائیوان کو ویپنز دے رہے ہیں جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو آپ ریکنسیڈر کریں. تو اس پہ کوئی بات چیت آگے بڑھ رہی تھی. تائیوان والوں میں اس میں خدشہ پیدا ہوا، اگر ایسا ہوگا تو ہم لاس میں جائیں گے. تو اس پہ 6 ایشورنسز ور گیون بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ ٹو تائیوانیز. لیکن یہ لکھ کے نہیں دیے گئے. تائیوان میں امریکن ایمبیسی نہیں ہے، بٹ دیر از اے امریکن انسٹیٹیوٹ ہے تائیوان کے اندر جو بیسکلی ایکٹ کرتی ہے ایز اے ایمبیسی فار دی امریکنز. اس کو کہتے ہیں AIT، امریکن انسٹیٹیوٹ ان تائیوان. سو ان کے ہیڈ کے تھرو گورنمنٹ آف تائیوان کو یہ کہلوایا گیا، جی آپ بے فکر رہے، ہم آپ کے ویپنس فوراً روکنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساری چیزیں سمجھتے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کی بھی ہمیں احساس ہے، آپ کے ڈیفنس کی بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس قسم کے ایشورنسز دی گئے. تو دے آر نون ایز 6 ایشورنسز. ان 2005 چائنا نے اینٹی سیشنسٹ لا پاس کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دے ول یوز نان پیسفل مینس. 3 سچویشنز میں دے سیڈ دے ول یوز نان پیسفل مینس، دیٹ مینس یوز آف فورس. یا انہوں نے کہا تائیوان سسیڈ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہم ایک اس صورت میں. سیکنڈ، ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں چانسز ہوتے ہیں کہ تائیوان الگ ہو جائے گا اس صورت میں. اینڈ تھرڈلی کہ تمام پاسبلٹیز آف پیسفل نیگوسیشنز ختم ہو جاتی ہیں، تو دین دے ول یوز نان پیسفل مین. اب جو ریسنٹ وزٹ نینسی پیلوسی جو US ہاؤس کے اسپیکر ہیں، اس کو جب پلان بنا تو چائنا نے اس کو پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ اس سے وزٹ پرووک کرے گی یہاں پہ حالات کو، اور اس لیے انہوں نے کہا اس کے بہتر ہے وہ نہ آئے. ان کیس انہوں نے کہا جب وہ آئے گی تو اس کے ہم سیریس سٹیپس لے سکتے ہیں. یہاں تک بات چلی کہ ہم جہاز کو گرا بھی سکتے ہیں. بہرحال وہ آئی، لیکن وہ تھرو ایکچوئل روٹ سے نہیں آئیں. وہ ڈیٹور انہوں نے لگایا، دے وینٹ ٹو ملیشیا، اور ملیشیا سے پھر وہ آئی تائیوان میں. آلدو اس کا لمبا پلان تھا، لیکن اس پلان کو شارٹ کیا گیا. شی اسٹیڈ ان تائیوان فار اباؤٹ 18 hours. لیکن اس دوران میں بائیڈن کی اور چینی صدر جو ہیں پریزیڈنٹ شی کے درمیان ایک ٹیلی فون پہ بات ہوئی جو 2 گھنٹے 17 منٹ جاری رہی. اور اس میں چائنیز میں یہ بات ہے کہ دے آر ویری اسٹریٹ فارورڈ. تو چائنیز پریزیڈنٹ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور امریکن پریزیڈنٹ کو کہا یو آر پلینگ وتھ فائر، اور انہوں نے کہا آپ کے اپنے ہاتھ جل جائیں گے کیونکہ ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. Chinese President Xi Jinping warned Biden against playing with fire over Taiwan. اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا کہنا تھا کوئی ہمیں یونیلیٹرل ڈیسیجن ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہاں ان کا پیسفل طریقے سے بیٹھ کے اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے. اب اس کا کیا ہوا کہ ریزلٹنٹلی جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، جب اس کا وزٹ کا پروگرام بنا، تو چائنیز نے اسٹارٹڈ اے میجر ملٹری مینوور، اور یا اس کو آپ کہیں ایکسرسائز یا ڈرل، جس میں ان کی ایئر فورس، ان کی نیوی اور ان کے موبائل جو گروپس ہیں دے آر انوالوڈ. تقریباً اوور 100 ایئر کرافٹس ہیں، ایئر کے جو ایئر کرافٹس ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، وہ شامل ہیں. اور انہوں نے دے اور بیسیکلی ابھی جو کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن ہے آل اراؤنڈ
تائیوان. اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ بیسیکلی انہوں نے تائیوان کو ابھی انسرکل کیا ہوا ہے, اور ایک ایسا ہے کہ دے کین موو ان ٹو تائیوان ایٹ اینی ٹائم. گلوبل ٹائم جو چائنیز اخبار ہے انہوں نے لکھا, یہ ایک قسم کی انہوں کا ریہرسل ہے کہ یہ چائنیز اس کو کر کے ایکچولی اندر جا سکتے ہیں. اف ناٹ ٹمارو مے بی ڈے آفٹر ٹمارو, یا کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا یہ ایک ریہرسل کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی چائنیز دے ول ٹیک اوور دی آئلینڈ آف تائیوان جو ہے, جو ان کا اپنا انٹیگرل پارٹ ہے. چائنیز نے ایٹ دا سیم ٹائم تمام کمرشل ایئر لائنرز کو وارن کیا ہے کہ آپ اس ایریا کے اندر نہ آئیں, اور نیول جو کمرشل شپس ان کو بھی کہا ہے. سو دیر فور تمام موسٹلی ایئر لائنرز جتنے تھے انہوں نے اپنے جو فلائٹس تھی ادھر سسپینڈ کر دیا ہے. چائنا کا سٹینڈ جو ہے بڑا سمپل ہے. چائنا وہ یہ کہتا ہے بھائی ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اور یہ یونیفیکیشن ہیز ٹو بی ڈن ایٹ اینی کاسٹ. تو اس پہ چائنا اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. اب ریسنٹلی اسی جب یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی تو یو ایس نیشنل سیکورٹی کوآرڈینیٹر جان کربی, تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس نے کہا تھا کہ جی وی ہیو نو چینج ایز فار ایز اور ون چائنا پالیسی از کنسرن, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہ اس کے لیے پیسفل طریقے سے بات چیت ہو سکتی ہے. Nothing has changed. Nothing has changed about our One China policy, which is, of course, guided by the Taiwan Relations Act, the three. پاکستان کی جو پالیسی ہے تو پاکستان کی پالیسی از ویری سمپل اور کیٹیگورک کہ ہم ون چائنا پالیسی ہم مانتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو تائیوان ہے از دی انٹرنل افیئر آف چائنا. سو دیئر فور وی سپورٹ چائنیز جو اس پہ اسٹینڈ ہے اس کا وی انڈرسٹینڈ کہ دیئر ویو پوائنٹ از بیسڈ آن پرنسپل. سو دیئر فور پاکستان سپورٹ کرتا ہے چائنیز کو آن دی ایشو آف تائیوان. انڈیا کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, انڈیا کے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے تائیوان کے ساتھ, اور کافی عرصے تک دے ہیو بین سپورٹنگ ون چائنا پالیسی. لیکن 2010 میں جب چائنیز پرائم منسٹر وین جے باؤ وزٹڈ انڈیا, تو اس کے لاسٹ میں جو کمیونیکے ایشو ہوا تھا اس میں دی واز نو مینشن آف ون چائنا. تو اس لیے لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ ابھی اس میں سے وہ تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں پیچھے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا اور تائیوان کے درمیان میں ٹریڈ اور اکنامک تعلقات بڑے زبردست قسم کے ہیں, اور یہ بیسیکلی تعلقات امپروو ہے آفٹر 1990. بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق فرام 1991 ٹو 2021 $193.5 بلین تائیوانیز نے انویسٹ کیا چائنا میں. سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکنامک اور ٹریڈ ٹائز کتنے. پھر ملینز چائنا مین لینڈ سے دے گو ٹو تائیوان. اسی طرح تائیوان سے لوگ چائنا میں آتے ہیں کیونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں, دے ہیو دی سنس لنکس ہے, ایک ہی لوگ ہیں تو اس لیے وہ فریکوینٹ آنا جانا ہوتا ہے. اب یو ایس اے اور تائیوان, اب اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے کا اس میں انٹرسٹ آخر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تائیوان جو ہے اٹ از دی 9th لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. دس از ون تھنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ جو سپر پاور کی جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں بتانا چاہتا ہے امریکہ کہ جی بھائی ہمارے ہر چیز میں ہماری سے ہے. دیٹ از سیکنڈ. تھرڈ, امیریکنس دے تھنک کہ یہ تائیوان جو ہے اٹ از دا فرسٹ لائن آف ڈیفنس, دیئر فرسٹ لائن آف ڈیفنس. کیونکہ اب چائنا اس کو آکوپائی کرتا ہے تو اس کے بعد چائنا بلو جو پیسیفک ہے اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. بلو پیسیفک میں گوام ایک جگہ ہے وہ, اور یہ بلو پیسیفک ہے یہ امریکن ٹیریٹوریل ایریا مانا جاتا ہے, اور اس کے آگے پھر ہوائی ہے. تو پھر یہاں سے چائنیز کو فری ایکسیس ملے گی ٹو دوز ایریاز. تو اس لیے امریکنس وہ چاہتے ہیں کہ ادھر ہی رہیں. پھر یہاں پہ ساؤتھ چائنا سی ہے, ایک اس میں دنیا ساری کا یہاں سے ٹریڈ گزرتا ہے. انڈیا پیسیفک ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اس کی امپورٹنس بھی ہے. سو اس ریجن میں امریکہ اپنے آپ کو ایک خانہ دار کے طور پہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہاں لوگوں کو, وہاں پہ ملکوں کو انفلوئنس کر سکے. تو اس طریقے سے چیزیں ہیں. اب جو تائیوان ہے اس کی ڈپلومیٹک آئسولیٹڈ کنٹری ہے. دیکھیں دنیا میں ابھی تک 15 ملکوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو ریکگنائز کیا, ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ نہیں ہے.
دی اونلی تھنگ دے کین ڈو اس ایک تو کہ یہ انٹرنیشنل جب اسپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بٹ ود دی نیم آف چائنیز تائپائی، اس نام سے یہ وہاں پہ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے آفیشیل نام سے یہ اپنا آپ کو جو ریپبلک آف چائنا کہتے ہیں یا تائیوان، اس کے حساب سے وہاں پہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں۔ جسٹ ٹو کنکلوڈ کہ ریجن میں بہت اسکلیشن ہے، بہت ٹینشن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز نے اپنے تمام جو ایک قسم کی اسٹرنتھ وہاں پہ موو کی ہوئی ہے، ابھی تک تمام ٹروپس انہوں نے تائیوان کو انسرکل کیا ہوا ہے، تو یو نیور نو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، اول تو ہونا نہیں چاہیے، اگر ہوگا تو کانسیکوینسز اس کے سیریس ہوں گے، جس کے یہ امپلیکیشن ہوں گے، ریجن اس کے لپیٹ میں آئے گا اور اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس سی کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کچھ ہوا تو دی کانسیکوینسز ول بی ڈیزاسٹرس۔ لیکن یہ ہے کہ چائنا کا جو ریزالو ہے اور انہوں نے اپنی پوٹینشلز اور کیپیبلٹیز ڈیمانسٹریٹ کیے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی تائیوان کو لے سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی ریزسٹنس ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔